الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما اور جب بلغ وہ پہنچا اشدہ اپنی جوانی کو واستوى اور پورا طاقتور ہو گیا آتیناہ تو ہم نے اسے عطا کی حکماً قوت فیصلہ وعلماً اور علم وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک لمبی بات حذف کر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کے ایام اپنی والدہ کے پاس سے انہوں نے کیسے گزارے، بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ کیسے گزارے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے حذف کر دی۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے جو رضاعت کے ایام ان کے خاندان کے اندر گزارے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کئی حکمتیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، ان کا جو دین ہے اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کی جو حالت ہے وہ ان کے سامنے اللہ رب العالمین رکھنا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے اب اس کے بعد انہوں نے شاہی محل کے اندر منتقل ہو جانا تھا، تو اب جو ان کی تربیت ہوگی وہ پھر شاہانہ انداز کے اندر ایک شہزادے کی حیثیت سے ہونی تھی، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر کیا۔ فرمایا ولما بلغ اشدہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو واستوى اور پورا طاقتور ہو گئے۔ اب دیکھیے سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، ادھر صرف بلغ اشدہ کے الفاظ ذکر کیے، وہاں پر واستوى کے الفاظ نہیں آئے، یہاں پر واستوى کے الفاظ آئے، کیونکہ جسمانی قوت کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام اس طرح نہیں تھے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر واستوى کا لفظ بیان کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام رضاعت کے بعد شاہی محل کے اندر منتقل ہو گئے تو اب ان کی تربیت کا لحاظ رکھا گیا، ان کی تربیت ایک شہزادے کی طرح کی گئی، ان کو تمام علوم و فنون لکھنا پڑھنا اور اس کے طریقے سکھائے گئے۔ پھر جو جنگ کے اندر چیزیں درکار تھیں عام تربیت وہ بھی دی گئی، سپہ سالاری کی خاص تربیت بھی دی گئی، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی خاص نگرانی اور تربیت موجود تھی کہ جس کی ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام آنے والی ذمہ داری کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولما بلغ اشدہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے طاقتور ہو گئے آتیناہ تو ہم نے اسے عطا کی حکماً فیصلے کرنے کی قوت، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ یہاں پر نبوت مراد نہیں ہے کہ نبوت کیونکہ آپ کو 10 سال کے بعد طور پر ملی ہے، یہاں پر دنیاوی علم مراد ہے، دنیاوی حق اور باطل جو ہے اس کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی قوت مراد ہے۔ وعلماً اور علم اس سے مراد دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور دین کا بھی، دین کا علم انہوں نے کیا ہے اپنی والدہ سے حاصل کیا، اور دنیا کا علم کیا ہے وہ محل کے اندر انہوں نے حاصل کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے احسان کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی معاوضے کی طلب یا خواہش کے بغیر کسی کے ساتھ نیکی کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں نے قارون کو نصیحت کی تھی کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کہ احسان اس طرح کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر المحسنین کی یہ جو صفت بیان کی کہ ہم محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام جو احسان کی صفت کے ساتھ پوری طرح متصف تھے
اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو دنیاوی علوم، دین کا علم عطا کیا، فیصلے کی قوت، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر سکیں، وہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے ان کو دی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کو احسان کی صفت بھی عطا کی تھی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔